میں علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں نا صاحب، ہم اس دور میں یا اس سے پیچھے کچھ ادوار کا مطالعہ کریں، غور کریں تو دیکھتے ہیں ممبروں سے خاص طور سے مذہبی رواداری غائب سی ہو گئی ہے، برداشت ہی نہیں ہے ہمیں کوئی. ہمیں لگتا ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں وہی صحیح ہے، اور اگر سامنے والا وہ نہیں سوچتا تو وہ غلط سوچتا ہے. کیسے قابو کریں خاص طور سے علماء، ممبر، محراب اور خطابات اور مجالس اور ان تمام چیزوں میں کیسے میانہ روی برتیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ جو آج موضوع لے کر بیٹھے ہیں وہ شاید اساسی ترین اصلی ترین درد ہے ہمارے معاشرے کا، اور ہم سب اس میں مبتلا ہیں. آغاز میں دونوں شخصیات نے بہت وافر اور کافی اور شافی گفتگو فرمائی ہے. بات تو یہ روشن ہے کہ یہ ایک کیفیت سے ظاہر ہوتا ہے یہ مسئلہ، اور وہ غصے کی کیفیت ہے. وہ سامنے والے کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے، وہ دوسرے کو کمزور سمجھنے کی وجہ سے، سامنے والے کو غلط سمجھ کر جب انسان سوچ رہا ہوتا ہے تو پھر اس کی بات پر غصہ آنے لگتا ہے. تو غصہ ذاتی طور پر نہ برا ہے نہ اچھا ہے، اور اس کا متعلق ہے جو اس کو برا اور اچھا بنائے گا کہ کہاں ہمارا غصہ ہو رہا ہے. لہٰذا جب سرکار دو جہاں نے ارشاد فرمایا ایک کاتب سے کہ اکتب ما اقول، وہ لکھ لیا کرو جو میں بولتا ہوں، تو اس نے کہا آفر رضا والغضب، جو آپ غصے میں کہتے ہیں وہ بھی لکھ لوں، جو آپ غصے کے بغیر کہتے ہیں وہ بھی لکھ لوں. تو حضرت کو اس پہ بھی غصہ آیا. حضرت نے فرمایا ما اقول الا الحق، میں سوائے حق کے کچھ نہیں بولتا. تم نے یہ تقسیم کیسے کر دی کہ میں غصے میں حق نہیں بولوں گا؟ تو ان ہستیوں کا غصہ حق ہے، اور انبیاء کرام کے ہاں غصے کی مثالیں ہیں. خود جناب زہرا سے متعلق نبی مکرم کا ایک قول ہے کہ جس سے فاطمہ راضی اس سے اللہ راضی، جس سے فاطمہ ناراض اس سے اللہ ناراض. تو یہ ان کی جو ناراضگی اور ان کا جو خوشی کا اظہار ہے وہ حق کی بنیاد پر ہے، وہ کسوٹی ہے. ان کا مقایسہ ہم اپنے ساتھ نہیں کر پائیں گے. ہمارے ہاں کیونکہ ہم واقع سے، حقیقت سے، اور جس کو کہہ لیجئے کہ جو جو پس پردہ چیز ہے، جو دوسری جانب ایک چیز موجود ہے، ہم اسے آگاہ نہیں ہیں. مثلا ممکن ہے مفتی صاحب کو ایک بات کریں، مفتی صاحب کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے، میں کچھ اور سمجھ کے ایک دم شروع ہو گیا جی. اور معلوم ہوا کہ ماحول خراب کر دیا ہم نے. اگر ہمیں تو ہمارا جو غصہ ہے اس میں کیونکہ میں بہت ہی معذرت کے ساتھ سننے والوں کے ساتھ سے بھی اور آپ سب سے بھی، ہمارے غصے کی جو بنیادوں میں جو چیز ملی ہوئی ہیں ان میں ایک جہالت بھی ہے. یعنی ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ حقیقت کیا ہے، جی. واقعہ کیا ہے، جلدی فیصلہ لیں. عجلت ہماری جی. مزاج کا حصہ ہے اور ہماری فطرت میں اللہ نے ڈالا ہے، موجول بنایا ہے، ہمیں جلد وکان باز الانسان بنایا ہے. عجولا. جی ہاں، ہمارے اندر ایسا ہے، اور شاید یہ ہمارے آباء و اجداد سے ہمارے اندر آیا ہے. یعنی یہ فطرت انسانی کے اندر ہے کہ وہ جلد باز ہے. تو یہ جو ہمارے بارے میں جب ہم بات کریں گے تو میں چند باتیں آپ سے گزارش کروں گا. ایک تو یہ کہ دیکھیں کچھ چیزیں ہم مولانا کا جو تعلق ہے وہ صوفی مسلک سے ہے اور بریلوی مسلک سے ہے. مثلا صوفی مسلک یا تفصیلی مسلک، اور مفتی صاحب مثلا دیوبندی ہیں، میں مثلا شیعہ ہوں. کچھ اصول، کچھ حقائق، کچھ تعلیمات جو میں نے پڑھی ہیں وہ مفتی صاحب نے نہیں پڑھی، جو مفتی صاحب نے پڑھی ہیں وہ میں نے نہیں پڑھی. لیکن اگر میں مفتی صاحب پہ اٹیک کروں اور مفتی صاحب مجھ پر، میں اپنے اوپر ہی رکھ کر بات کرتا ہوں، میں اگر ان بزرگوں پہ کوئی ایسی بات کروں کہ یہ شرک بول دیا آپ نے، یہ کفر بول دیا، جی. تو بھائی یہ آپ کے مطابق ہوگا کفر یا شرک، یعنی میرے مطابق صحیح ہوگا. ہے. وہ ان کے پاس تو دلائل ہیں اس کے لیے، ان کے پاس تو اس کا علمی ایک بحث ہے پوری. اور جی. وہ آ کے ابھی ان کے اوپر وہی نازل نہیں ہوئی، آ کے بیٹھ کے انہوں نے ایک بات کر دی. ان کے بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں اس موضوع صحیح. پر. تو جب ہم مذہبی لوگ، خاص طور پہ ممبر پہ آنے والے لوگ، محراب میں کھڑے ہونے والے لوگ، یا اس حلیے میں جو دینی دانش مندوں کا اور جی. دانشوروں کا حلیہ ہوتا ہے، اس حلیے میں جب ہم ہوتے ہیں تو ہمیں لوگ زیادہ ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ ایسا ہمارے ہی یہاں ہے. برداشت زیادہ ہو، تحمل مزاجی زیادہ ہو. ہمارے ہاں جو محاذ کی کیفیت ہے وہ کیسے ختم ہوگی؟ مثلا اس کا ایک میں آپ سے عرض کروں، لوگوں سے بھی عرض کروں اور اپنے آپ سے بھی کہوں جی. کہ ہم عصر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ صلی وآلہ اللہ وسلم، علیہ. عصر نس سے 1400 سال بعد کے لوگ ہیں. ہمارے اور قول معصوم میں، قول رسول میں کوئی 55 لوگوں کا فاصلہ آ گیا ہے. بعض اقوال میں اتنا فاصلہ ہے، بعض میں اس سے کم، بعض میں اس سے زیادہ، راویوں کا فاصلہ. ہمارے جو آج کے فقہا ہیں، مفتیان دین ہیں، وہ راوی حدیث ہیں. آج جی. صحیح ہے، اجازہ حدیث دیا جاتا ہے، اجازہ روایت دیا جاتا ہے، اجازہ اجتہاد دیا جاتا ہے. وہ راوی حدیث ہیں، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، اور ان رسول اللہ قال رسول اللہ، حضرت نے یہ فرمایا. اتنا فاصلہ آ گیا ہے. حدیثوں کی کوئی 24 قسموں کو تو میں جانتا ہوں، مگر ہم ان میں سے بعض کو
صحیح کے طور پہ لیتے ہیں، بعض کو متواتر کے، اور بعض کو ضعیف بھی ہوتی ہیں تو معیت کے طور پہ ضرور لیتے ہیں ان کو۔ صحیح، خاص طور پہ جو فضائل اور مناقب اور مصائب اور سنن کے اندر جو احادیث ہیں ان کو تو ہم ضعیف حدیثوں سے بھی استفادہ کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اس گفتگو کو لے کر اس بیس کو سمجھنے کے بعد ہم جب دیکھیں کہ ہمارے رویے میں انتہائی غصہ، انتہائی شدت پسندی، انتہائی جیسے لبوں پہ رکھا ہوا ہو کہ بس کچھ آئے تو بس یہ فتویٰ جاری ہو جائے، میں گزارش کروں گا اپنے قبیلے کے لوگوں سے بھی اور عوام سے بھی کہ اگر کہیں آپ کو شدت پسندی نظر آ رہی ہو، انسان ہیں ہم لوگ بھی انسان ہیں۔ جیسے آغاز میں حضرت مفتی ابوبکر صاحب نے فرمایا کہ ہم بھی تو اسی معاشرے کے رہنے والے ہیں، ہم بھی تو وہی گندم کھاتے ہیں، ہم بھی تو وہی ماحول ہے ہمارا، ہم بھی انسان ہیں، ہم سے ہو سکتا ہے۔ تو اگر کوئی سننے والوں میں، ہمارے رفقا میں، ہمارے ساتھیوں میں کوئی یہ محسوس کرے کہ ہمارے ہاں یہ چیز کمزور ہے تو وہ متوجہ کرے، تذکر دے اور حالات کو بہتر کرے۔ میں گزارش یہ کروں گا کہ ہمیں اسلامی فرقوں کو دیکھیں، یہ آج کے تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، یہ کوئی ہم نے نہیں بنائے، صحیح، ٹھیک ہے، چلے آ رہے ہیں صدیوں سے، پرانی بات، اور ہم ختم بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اس پہ کتابیں ہیں، بالکل ہم نہیں کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہم سے کیوں توقع کر رہے ہو بھائی؟ ہمیں وہ کام ہی مت دو جو ہم کر نہیں سکتے۔ کتابیں ہیں، لائبریریاں ہیں، پوری محنتیں ہوئی ہیں اور اقوال لوگوں کے فقہا کے جمع ہیں، ہم ختم نہیں کر سکتے لیکن ہم برداشت کر سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں، ہم تحمل مزاجی سے ایک دوسرے کو سن سکتے ٹھیک ہے، ہیں، ہم مسکرا کے تو بات کر لیں، ہم وہی بات جو ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہوں۔ مجھے یہ اعزاز کسی حد تک حاصل ہے کہ میں تنقید کروں تو مجھ خطیب کو یہ ہنر آنا چاہیے کہ تنقید میں اچھے لہجے میں کر لوں، بھائی بہت اچھا، تاکہ سامنے والا میری بات سے متوجہ بھی ہو جائے اور فساد بھی نہ ہو۔